اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور جس کی شفقت ابدی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 62 ہے۔ یہ یہودیوں کے ایک اور خیال پر، بلکہ یہودیوں کے ہر گروہ، مذہبی گروہ کے اس وہم پر تردید ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی گروہ سے وابستہ ہو جانا کوئی جنت کی کلید ہے یا چابی ہے، یا آپ کسی گروہ سے، کسی فرقے سے بس صرف وابستہ ہو جائیں اور بھلے ہی آپ کے اندر کوئی خاصیت یا کوئی کوالٹی ہو یا نہ ہو، اور آپ جنت میں چلے جائیں گے، بخش دیے جائیں گے۔ اس کی تردید کی گئی ہے اس آیت میں۔ تو فرمایا کہ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا صابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ ابھی جو کہا نا ان الذین آمنوا، یہ ابتدا ہی ہو رہی ہے ایمان والوں سے۔ امت مسلمہ چکے اب یہاں سے قرآن جہاں سے ملا وہاں سے امت مسلمہ ہی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ابھی عظیم ذمہ داری دی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب لوگوں تک پہنچائے بلا کم و کاست، بالکل صحیح طور پر۔ تو اس امت مسلمہ کو سب سے پہلے لیا اور امت مسلمہ ہی کو سب سے پہلے نام لے کر خطاب کر دیا کہ دیکھو کسی گروہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت اگر ہے کسی کی تو وہ اس کی جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ کہہ دیا کہ ان الذین آمنوا، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان لائے سے مراد یہاں وہی ہے جو صحابہ اکرام ہیں، اور ان کے بعد یہ امت مسلمہ جو پورا صحیح ایمان لاتی ہے، ان سب کا تذکرہ ہے۔ فرمایا والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے۔ ہادو، اب یہاں یہودی جو ہے یہود اصل میں والذین ہادوا اہل عرب، ہادہ یہود کا فعل جس طرح رجوع کرنے اور توبہ کرنے کے معنی میں استعمال کرتے تھے، اسی طرح یہودی ہونے کے معنی میں بھی استعمال کرتے تھے۔ قرآن مجید نے یہ اس کو پہلے ہی معنی میں استعمال کیا، یعنی رجوع کرنے، توبہ کرنے کے معنی میں یہاں پر استعمال کیا ہے۔ اور یہ یہود کا نام بھی تھا، یہود کو یہ نام سیدنا یعقوب علیہ السلام کے ایک چوتھے بیٹے یہودا کی نسبت سے ملا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہم جانتے ہیں کہ 12 بیٹے تھے، اس میں سے سب سے زیادہ یہ یہود جو ہیں، یہ یہودا کے بیٹے، ان کو ایک بڑی سلطنت ملی تھی۔ پوری سلطنت جو حضرت داؤد علیہ السلام یہود قبیلے سے تھے اور یہودا کے قبیلے سے تھے، اور اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اس میں پیدا ہوئے، تو ان کو بھی یہ سلطنت ملی۔ اور اس کے بعد یہ دو ہی گروہ یہودیوں میں، یعنی بنی اسرائیل میں یعقوب علیہ السلام کے اولاد مشہور ہوئے، ایک ہے بنی اسرائیل، ایک ہے یہودی۔ پھر کلدانیوں، یہ ایک قوم ہے، ان کی غلامی کے دور میں سارے بنی اسرائیل اور یہودیوں کو سب کو ایک ہی نام ملا، یہودی، سب یہودیوں کے نام سے مشہور ہوئے، اور اب یہودی ہے جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو قرآن نے یہاں پر بتایا کہ دیکھو ان کی اصل تو یہ تھی، ان کا مطلب تو یہ تھا کہ یہ رجوع کرنے والے اور توبہ کرنے والے، لیکن انہوں نے اپنے نام کی معنیت کھو دی ہے اور یہ ایک فرقہ محض بن کر رہ گیا ہے۔ تو یہ بتایا یہاں پر کہ چاہے وہ یہودی ہوں۔ پھر اس کے بعد کہا نصارہ کے بارے میں بھی امام فرائی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ نصران کی جمع ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے جو اولین جو پیروکار تھے وہ سب کے سب نصارہ تھے۔ جیسے کہ انہوں نے جب حواریوں سے کہا کہ من انصاری اللہ، تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے انصار ہیں، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ بعد میں یہ جو گروہ ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، سارے عیسائی جو تھے، جو مسلمان تھے اس زمانے میں ویسے تو وہ دو حصوں میں منقسم ہو گئے۔ ایک تو ایک شمون کے پیروکار تھے جو کہ حق تھے، برحق تھے۔ حضرت شمون جو ہے واقعی میں ایک سچے پیروکار تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کے ماننے والوں کا نام نصارہ پڑ گیا۔ اور اس کے بعد سینٹ پال جو تھا، پولس، اس کے ماننے والوں نے اپنے آپ کو مسیحی قرار دیا، اور وہ مسیحی جو تھے وہ نصرانیوں کو برا جانتے تھے، ذلیل اور حقیر سمجھتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی گاؤں ہے نصران اور اس کی نسبت سے ان کا نام نصارہ ہے۔ اور قرآن نے بھی لیکن جو عیسائیوں کی جن کی تعریف کیا تو خاص طور سے نصارہ کی کیا، یعنی یہ وہی نصارہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، شمون کے پیروکار تھے،
اور کسی حد تک حق سے وابستہ تھے، اور یہی لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعد میں ایمان لائے۔ تو ان کو نصارہ کا قرآن نے ان کے بارے میں کہا کہ ان کو تم نرم دل پاؤ گے، اور انہی کی جو ہے قرآن نے تعریف کی۔ یہ لوگ تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو ان کو بھی یہاں نصارہ کے نام سے پکارنے میں ایک طرح ایک دلچسپ بلاغت اس کے اندر یہ بھی ہے، یعنی بات دل میں اتر جائے اس طرح یہ بھی ہے کہ ان کو اس نام سے پکارنے میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ تم نصارہ ہے، یعنی تم تو عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار تھے، تم تو دین کے معاملے میں مددگار تھے، لیکن یہاں کیا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین لے کر آئے تھے، تم اس کے دشمن بن کے کھڑے ہو گئے۔ تو یہودیوں کو جو بھی اپنے نام کے مطابق اس دین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اسی طرح عیسائیوں کو بھی اپنے نام کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اٹھ جانا چاہیے۔ اس عرب میں جہاں ان کے سب اپنے رشتہ دار دشمن ہو گئے، ایسے میں تم سے یہ امید تھی کہ تم اللہ کی کتاب والے ہیں، انجیل والے ہیں اور تورات اور زبور پڑھنے والے ہیں، تم اٹھتے اور اپنے نام کا کم سے کم حق ادا کر دیتے۔ تو یہودی ہوئے اور نصارہ، اور اس کے بعد تیسرے ایک گروہ کا نام لیا، یعنی چوتھا گروہ ہے صابی۔ صابی کے بارے میں جیسے صبا سے بنا صابی، صبا کا مطلب ہے طلوع ہونا، تو امام فرائی کہتے ہیں کہ چونکہ اس کا مطلب طلوع ہونا ہے تو شاید یہ وہی کوئی قوم تھی جو ستارہ پرست تھی اور نجومی قسم کے لوگ تھے، اور یہ قوم وہ تھی جو جس کو صحابہ کرام جانتے تھے لیکن بڑی کم تعداد میں رہے ہوں گے، اور ان کے اندر نماز ایک بڑی عبادت تھی، یہ بڑے نماز کے پابند تھے۔ یہ وجہ ہے کہ جب مسلمانوں کو لوگوں نے نماز پڑھتے دیکھا تو بہت سے لوگ مسلمانوں کو صابی کہنے لگے، یہ صابئی ہے، یہ صحابی نہیں ہے۔ تو صابئی ایک الگ قوم تھی، اور بالکل اب تو دنیا میں وہ ہے ہی نہیں قوم، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، بس کہا جاتا ہے کہ عراق میں کہیں ایک کوئی قبیلہ ہے وہ اس نام سے ہے۔ تو لیکن بہرحال اس سے بتانا مقصود ہے کہ کوئی بھی گروہ، یعنی چاہے وہ کتنا گمنام ہو، چاہے کتنا ہی مشہور ہو، ان کی کوئی خصوصیت اپنے گروہ کے اندر ہونے سے نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر کوئی خصوصیت ہے تو ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے، یہ کہا یہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی ہے اللہ اور روز آخر پر ایمان لائیں گا اور نیک عمل کرے گا، چاہے کتنا ہی گمنام فرقہ ہو، لیکن ان کے اندر جو لوگ ہوں گے وہ اللہ اور آخرت پر ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، یعنی ایمان اور عمل صالح۔ یہاں ایمان کی تفصیلات نہیں بتائی، اس لیے یہاں رسول کا ذکر نہیں آیا، یہاں قرآن کا ذکر نہیں آیا۔ ایمان کی تفصیلات بتائی جائے تو پھر وہ آئے گا، اور ظاہر ہے وہ یہودیوں کا ایمان کی تکمیل اور عیسائیوں کے ایمان کی تکمیل تو تبھی ہوگی جب وہ ان کی کتاب پر پوری طرح عمل کریں گے، اور ان کی کتاب پر پوری طرح عمل اسی وقت ہوگا جب وہ قرآن پر ایمان لائیں گے، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ تو یہ ایمان کے اجزاء جب بیان ہوں گے تو وہ ساری چیزیں بیان ہوتی ہیں، لیکن یہاں ایمان کے اجزاء بیان نہیں ہو رہے۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہودیوں کا یہ خیال ہے کہ وہ اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کے اندر کوئی خاصیت ہے، چاہے وہ گروہ کتنا ہی گمنام ہو یا کتنا ہی مشہور ہو، اگر ان کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، فی الواقع جیسے کہ ایمان لانا چاہیے، اور نیک عمل کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اس کا اجر اس کے رب کے پاس، اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ یہ جنت کی تعبیر ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ ان کو کوئی رنج و ملال ہوگا۔ تو یہ جنت ہے، یہ جنت میں یہی اصول پر ہے کہ نہ وہاں مستقبل کا کوئی اندیشہ ہے اور نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہے۔ دنیا میں دیکھیے آپ دونوں چیزیں موجود ہیں، لیکن آخرت میں یہ چیز موجود نہیں ہے۔